آج کی بات، جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ السلام علیکم ناظرین، فیک نیوز کے اردو خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں عظیم شیخ۔ خبروں کے آغاز سے قبل ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر۔ بڑے جانوروں کی گاڑیوں کو روکنے پر سخت کارروائی کا انتباہ، جوائنٹ کمشنر سری نواس۔ خصوصی فوڈ پروسیسنگ زونز کے قیام کے ضمن میں اجلاس کا انعقاد۔ دلیپ کمار دواخانے میں شریک۔ پونم پربھاکر کی جانب سے ریونت ریڈی کی شال پوشی۔ ریونت ریڈی رکن پارلیمنٹ ملکاج گری کو صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی منتخب کیے جانے پر سابق ایم پی کریم نگر پونم پربھاکر کی جانب سے مبارکباد پیش کی گئی۔ پونم پربھاکر نے ریونت ریڈی کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے محمد علی شبیر سابق ریاستی وزیر کے الزامات کو بعید از حقیقت قرار دیا اور کہا کہ ہر ایک کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے، مجھے بھی اپنی آخرت کی فکر ہے۔ محمد علی نے کہا کہ جہاں تک سیکریٹریٹ کی مساجد کا تعلق ہے وہ جلد از جلد تعمیر کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ اور حکومت نے متعدد مرتبہ اعلان کیا ہے۔ محمود علی نے کہا کہ میں خود بھی چاہتا ہوں کہ سیکریٹریٹ کی مساجد کی جلد از جلد تعمیر ہو۔ انہوں نے کہا کہ سیکریٹریٹ کی تعمیر سے قبل مساجد کی تعمیر اور افتتاح عمل میں لایا جائے گا۔ انہوں نے محمد علی شبیر سے کہا کہ وہ دوسروں کے بجائے اپنی آخرت کی فکر کرے اور سوچ سمجھ کر بیان بازی کرے۔ شبیر علی صاحب جو سابقہ منسٹر ہیں، ان کا واٹس ایپ پر بیان دیکھا ہوں میں، جنہوں نے میری آخرت کے بارے میں بات کی۔ یقیناً آخرت کی ہر ایک کو فکر ہوتی ہے اور مجھے بھی بہت فکر ہے۔ مسجد جو سیکریٹریٹ کی ہے ضرور بنائی جائے گی، سیکریٹریٹ کی افتتاح سے پہلے۔ یقیناً میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد اس کا کام شروع ہو، اس کے لیے میں بھی کوشش کر رہا ہوں۔ مگر ایک وعدہ کرتا ہوں، سیکریٹریٹ کا افتتاح سے پہلے سی ایم صاحب کا بھی اعلان ہے اور حکومت کی بھی یہی مرضی ہے کہ جہاں تک ہو سکے 100% مسجد کا افتتاح کریں، مندر کا افتتاح کریں اور چرچ کا۔ یہ وعدہ ہے، ضرور بنے گا۔ اگر واقعی سیکریٹریٹ میں مسجد نہیں بنے گی تو میری آخرت ضرور خراب ہو سکتی ہے، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ سیکریٹریٹ کے افتتاح سے پہلے اچھی شاندار مسجد بنائی جائے گی۔ خصوصی فوڈ پروسیسنگ زونز کے ضمن میں اقدامات کے تعلق سے ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی و صنعتوں کے تارک راما راؤ نے ٹی ایس آئی سی آفس میں اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا۔ اس موقع پر وزیر زراعت سنگی ریڈی، نرنجن ریڈی اور گنگولا کملاکر، وزیر سول سپلائز چیف سیکریٹری سومیش کمار، پرنسپل سیکریٹری جیش رنجن اور محکمہ صنعتوں کے اعلیٰ عہدیداران موجود تھے۔ ریاست تلنگانہ میں خصوصی فوڈ پروسیسنگ زونز کے قیام کے سلسلے میں مختلف امور پر غور و خوض کیا گیا۔ سرکاری ملازمتوں کی فراہمی کے نام پر بے روزگار نوجوانوں کو دھوکہ دیتے ہوئے ان سے رقومات حاصل کرنے والے ایک شاطر فرد کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق وجے واڑہ میں سوشل میڈیا پر سرکاری ملازمتوں سے متعلق جعلی اعلامیہ پوسٹ کیے گئے اور بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کے لیے آن لائن رقم کی ادائیگی کے لیے کہا گیا۔ اس طرح کئی بے روزگار بچوں سے آن لائن رقومات وصول کی گئی۔ اس دھوکے باز شخص کو پولیس نے آخرکار دبوچ لیا۔ سماج میں آئے دن دھوکہ دہی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسے حالات میں عوام بالخصوص نوجوانوں کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی جاب یا کسی اور سلسلے میں رقم کا مطالبہ کرے تب عوام اور نوجوان ہرگز آن لائن رقم ٹرانسفر نہ کرے۔ پروسیسنگ فیس اور دیگر باتوں کے نام پر رقم وصول کر کے دھوکہ دینے کے واقعات کی روک تھام کے لیے عوام کا باشعور ہونا ضروری ہے۔ شہر حیدرآباد پان شاپ مالکان نے نلگنڈا ایکس روڈ پر واقع مون فنکشن ہال میں ایک اجلاس منعقد کیا، جس میں ریاض اور اقبال کی قیادت میں ایک JAC تشکیل دی گئی۔
اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ پولیس کی جانب سے پان شاپ مالکان کو ہراساں اور پریشان کیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں 3 جولائی کو دھرنا چوک پر دھرنا منظم کیا جائے گا۔ اگر پولیس دھرنے کی اجازت نہیں دیتی ہے تو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا۔ اجلاس میں 3 جولائی تک پان شاپ بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جوائنٹ کمشنر AR سرینواس IPS نے کہا کہ بڑے جانوروں کی منتقلی کے دوران پولیس کے سوا کسی کو بھی گاڑیوں کو روکنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے گاڑیوں کو روکنے پر سخت انتباہ دیا اور کہا کہ اگر کسی کے پاس اس بات کی اطلاع ہے کہ جانوروں کو غیر قانونی طور پر منتقل کیا جا رہا ہے تو تب ایسی صورت میں پولیس کو اطلاع دی جائے۔ پولیس بالفعل کارروائی کرے گی۔ کسی کو بھی گاڑیوں کے تعاقب اور انہیں روکنے کا اختیار نہیں۔ اگر کوئی گاڑیوں کو روکتے ہیں تو یہ خلاف قانون ہوگا۔ گاڑیوں کو روکنے والوں کے خلاف پولیس کارروائی کرے گی۔ لیگل ٹرانسپورٹیشن، یہ گائے ہو یا دوسرے کسی طرح کا وہ اینیمل ہو، اس کو جب ٹرانسپورٹ کئی مطلب اپنے اسٹیٹ میں کئی ایریا سے وہ ٹرانسپورٹ ہوتا، ود ان دا اسٹیٹ مابونر سے آتا، کہیں سے اب ود آؤٹ سائڈ دا اسٹیٹ سریکاکولم سے آتا، کئی جگہ آؤٹ سائڈ بہار سے بھی کوئی کا بھی ٹرانسپورٹیشن کی موقع ہے، تو اس کے اگر سے آ رہا ہے تو وہ سرٹیفکیٹ لے کے آئیں گے وہاں سے۔ اگر سے سرٹیفکیٹ بھی ان کے پاس نہیں ہے تو کسی کے پاس انفارمیشن ہے کہ وہ انلیگل ٹرانسپورٹیشن ہو رہا تو پولیس کو اطلاع دینا، وہ خود جا کے گاڑی کو نہیں روکنا۔ اگر سے روکیں گے تو انلیگل ایکٹیویٹی ہے وہ نہیں روکنا، پولیس کو انفارم کرنا، پولیس آ کے ہی روکے گا وہ گاڑی روک کے پولیس کو نہیں بولنا، ان لوگ پولیس کو انفارم کرنا، پولیس جتنا جلد ہو سکے اتنا جلد وہاں پہ آ کے گاڑی کو روک کے ویریفائی کریں گے۔ اگر سے اس میں کوئی انلیگل ایکٹیویٹی دکھا، کاؤ ٹرانسپورٹیشن ہو رہا بول کے معلوم ہوا، یا نہیں تو وداؤٹ کاؤ اینی اینیمل ٹرانسپورٹیڈ وداؤٹ انفٹ فار سلاٹر، اگر سے کوئی اینیمل ہے تو روک کے پولیس اس کو FIR ایشو کریں گے، ایکشن لیں گے۔ لیکن کوئی آدمی اگر سے اس کو فالو کر کے روکے گا تو انلیگل ہے، اس پہ کیس کریں گے، اس کو اریسٹ کریں گے۔ وقت ہو چکا ہے مختصر سے وقفے کا۔ وقفے کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، دیکھتے رہیے فیکٹ نیوز اردو خبر نامہ۔ حیدرآباد اور سکندرآباد میں انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کے لیے خوشخبری، کنٹری آن لائن انٹرنیٹ سروس۔ جی ہاں، نئے آفرز کے ساتھ تیز رفتار اور بہت کم دام پر، کوئی سیکورٹی ڈپازٹ نہیں۔ کنٹری آن لائن سروسز۔ بریک کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال ہے فیکٹ نیوز کے اردو خبر نامے میں۔ سپریم کورٹ نے آج ایک اہم فیصلہ صادر کیا جس میں کورونا سے فوت ہونے والے افراد کے لاحقین کو معاوضے کی فراہمی کی ہدایت دی۔ کورونا وائرس سے فوت ہونے والے افراد کے خاندانوں کے معاوضے کی ادائیگی کے مطالبے پر سپریم کورٹ نے آج ایک درخواست کی سماعت ہوئی۔ جسٹس اشوک بھوشن کے بینچ نے کہا کہ متفق افراد کے لاحقین کو کچھ نہ کچھ معاوضہ دیا جانا چاہیے۔ اڑیسہ کے کوٹک میں پولیس نے ایک سائبر کرائم سنڈیکیٹ کے ریکٹ کو بے نقاب کیا اور 7 افراد کے بشمول 2 سروسز پرووائڈرز کو گرفتار کر لیا، جو کہ رقم کے تبادلے کے لیے ریاست کے باہر پری ایکٹیویٹ سمز بھیج رہے تھے۔ گرفتار شدگان کے قبضے سے 16,000 سمز کارڈز برآمد کیے گئے، جو کہ جعلی شناختی ثبوتوں کو استعمال کرتے ہوئے بنائے گئے تھے۔ ایس کے پریادرشنی کوٹک کمشنر پولیس نے بتایا کہ سائبر کرائم کے بڑے سینڈیکیٹس کا پردہ فاش کیا گیا ہے۔ شہنشاہ جذبات و افسانوی اداکار دلیپ کمار کی طبیعت اچانک بگڑ جانے پر انہیں ممبئی کے خانگی ہندوجا ہاسپٹل میں شریک کر دیا گیا ہے۔ ان کی اہلیہ سائرہ بانو نے بتایا کہ عارضہ تنفس کے باعث دلیپ کمار کو دواخانہ شریک کروایا گیا، جہاں وہ ICU میں زیر علاج ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ بھی ان کی صحت بگڑ گئی تھی اور انہیں دواخانے میں شریک کیا گیا تھا۔ دہلی پولیس کی جانب سے کنگس وے کیمپس میں کمشنر پولیس SN سریواستوا کی وداعی تقریب کا انعقاد عمل میں آیا۔ SN سریواستوا 30 جون کو وظیفہ حسن خدمت پر سبکدوش ہوئے۔ سریواستوا دہلی کے 22ویں کمشنر پولیس تھے۔ ہم سب جو استھر ہیں،
हम लोग आते हैं और जाते हैं, अपनी योगदान दे करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये दिल्ली पुलिस है हमेशा की तरह से अडिग, स्थिर और दिल्ली की जनता को सुरक्षा और यहाँ पे जो ऑर्डर है वो प्रदान करती है। और इसी दिल्ली पुलिस की वजह से हमारी पहचान होती है। टोक्यो जापान में मुनक्किद सिडनी ओलंपिक्स मुकाबलों में मुल्क की नुमाइंदगी करने वाले आंध्र प्रदेश के खिलाड़ियों को चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी गुलपोशी करते हुए पीवी सिंधु, साईराज और रजनी देखे जा सकते हैं। खबरों के इख्तिताम से कबल फिर एक मरतबा डालते हैं सुर्खियों पर नजर। बड़े जानवरों की गाड़ियों को रोकने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह, जॉइंट कमिश्नर श्रीनिवास। खुसूसी फूड प्रोसेसिंग जोन्स के क़याम के ज़मन में इजलास का इनेकाद, दिलीप कुमार दवाखाने में शरीक। पूनम प्रभाकर की जानिब से रेवंत रेड्डी की शाल पोशी। खबरों में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहिए फैक्ट न्यूज़ उर्दू खबरनामा। अजीम शेख को दीजिए इजाज़त। शब खैर।